سورہ بقرہ کی ان آیات کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوک کر ہو گئے، لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی کر گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی۔ البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ضمن میں۔ حقوق العباد میں ہوا ہے تو 4تھی شرط اور ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعسف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک، اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ذہول ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہوگی۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی یہ تقاضے ہیں۔ اگر تلافی کر سکتے تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے واپسی ممکن بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ اب نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ نے جا کے کہا بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری طور پہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر رہے، وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا، اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے۔ تو یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جسے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شدید کے اس کی جواب دہی ہوگی، تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر، اور جی معاف کر دیں آپ، بس یہ کیا ہے، ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوتی، حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کریں۔ تو یہ ہے 4تھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں ہے۔